صاحب کی جماعت ہے، ان کی ہمیشہ سے مخصوص حلقوں میں اثر رہا ہے، اور وہ اس اثر کے تحت کبھی جیتتے آ رہے ہیں، کبھی ہارتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ دھاندلی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ان کے نمائندگان کو، اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوال آپ نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی وجہ ہو اس کی، لیکن اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نارمل پروسیس ہے، نسبتاً انشاءاللہ شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے، اور مجھے کو بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل ہے۔ آپ وہاں ہب سے شروع کر لیں تو مستقل تک مور اور لیس آدھے گھنٹے میں ابھی آپ تجزیہ دے دیں گے کہ کون سے حلقے سے کون سا کینڈیڈیٹ جیتے گا اور کون دوسرے نمبر پہ ہوگا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسی نئی جماعت بن جائے اور وہ کوئی 25 سیٹیں لے لے، 30 سیٹیں لے لے۔ آپ مجھے باپ کا ایگزامپل نہ دیں، باپ بھی وہی الیکٹیبلز تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے، صرف نام نیا آیا تھا نا، باقی تو تمام کے تمام پروسیجر وہی تھا۔ اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ انجینئرنگ اس میں ہوگی۔ اپنے اپنے حلقے میں لوگ ہیں، ان کے اثرات ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی کینڈیڈیچر کو مضبوط رکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے وہی لوگ سامنے آئیں گے۔ وہ ہر الیکشنز میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس بار بھی جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیسے مل کے بلوچستان میں جو ایک سیکیورٹی، سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ اور ووٹر کو باہر نکالنے کے لیے وہ انوائرمنٹ کیسے دیں گی، ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ملکی سطح پر بھی تھوڑا سا ایک سیاسی جماعت ہے جس کو لگ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا یہ داغ نگران حکومت کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے، یا کیسے انشور کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے، الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے۔ ہم الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا، کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے، دعوے کیے جا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دے کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے، کتنا وزن نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک سچا بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سچا بیانیہ نہیں بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ چلائیں، وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوں۔ داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں، میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا۔ سیکیورٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ریڈیو کی ایک زمین کبھی اس پہ ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے، وہ اپنے کوئی لیٹر لکھا لیتا ہے کہ اس کو الاٹ کر دیا جائے، اسپورٹس وہ بنا دیا جائے، اسٹیڈیم بنا، ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے، خراب ہے، 4-5 کروڑ اس کا خرچ ہے یا 10 کروڑ خرچ ہے، اس کو ریپلیس کرے کہ لینگویجز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو آج آپ کے نالج میں بھی ہیں اور آپ گورنمنٹ میں ہیں، منسٹر صاحب نے وزٹ بھی کیا ان تمام ایریا کا، دیکھا بھی اس کو، سریاب میں جو سریاب والا جی۔ ابھی پچھلی حکومت میں قدوس صاحب کی حکومت میں پھر لے جا کر وہ شاہد افریدی صاحب کو کہا کہ یہ اسٹے ہے، گورنمنٹ اسٹے بھی ملا ہوا ہے، لیکن جا کے ان کا کہ یہ آپ شروع کریں، تو اس کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات تو ہونے چاہیے۔ اچھا، میں اس کو منسٹر صاحب سے وہ کر کے اور چیف سیکرٹری صاحب سے اوکے، اور اس کی بھی جو یوٹیلیٹی ہے اس میں سی ایس صاحب کو بھی اور منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے ہم پروونشل گورنمنٹ کا پوزیشن لے کے اور اپنی بھی دیکھ کے کر لیں گے، کوآرڈینیٹ کر لیں گے۔ ایک منٹ، ایک تو جو تاریخی میں بتایا ریفیوجیز کی واپسی میں جو پالیسی ہے کچھ نرمی نظر آ رہی ہے، اس تعداد میں نظر نہیں آ رہی جس طرح پہلے ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں۔ سیکنڈ یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرستیں جاری کی ان میں ایسے بھی ہیں جن کو نادرا کی جانب سے بلاک کیا گیا ہے۔
کیا وہ جب پولنگ کے ٹائم پہ ریٹرننگ آفیسرس کے ساتھ یا وہاں پہ آر او آفیسر جو بھی ہوں گے ان کے پاس کوئی ایسا ڈیوائس ہوگا جو سی این آئی سی، کیونکہ وہاں پہ صرف سی این آئی سی ایکسپائر بھی ایکسیپٹیبل ہے، تو سی این آئی سی سے چیک کیا جائے گا اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہ انتخابات بہتر انداز میں ہوں؟ ایک تو جو تارکین وطن جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، ہم حیران ہیں کہ کیا کریں. خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم تو جن کو ریشنلائز موومنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ان سے بھی کرٹیسزم کا ہمیں سامنا ہے، اور جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ بھی اس کو کوئی خاص اپریشیٹ نہیں کر رہے، حالانکہ یہ کام وہ کر نہیں پائے تھے. دل ہی دل میں بڑا خواہش رکھتے تھے کہ بس اللہ کرے یہ چلے جائیں، لیکن کر کوئی نہیں سکتا تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور ایک منٹ یار مجھے بھی تو بولنے دو نا. نادرا کی جو سی این آئی سی ہے یا اس کی ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے نا، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس سے تو نگران حکومت کا ہمارا کوئی ایسا سچ ڈائریکٹ ہمارے ڈومین میں تو آتا نہیں. وہ انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے، کس کو وہ الاؤ کریں گے کس کو نہیں کریں گے، ان سے سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی. بلوچستان گورنمنٹ کے پی پی ایل پر تقریباً 55 ارب روپے بقایا جات ہیں، اس کے علاوہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بقایا جاتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کو پیسے نہیں مل رہے. اس کے علاوہ پی پی ایل کا معاہدہ تقریباً 7-8 سال سے نہیں ہو سکا ہے. اب آپ کے دور میں اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرا خیال پھر کبھی نہیں ہوگا. کچھ ہمارے بھی ان کی طرف بنتے ہیں دوسرے ذمے میں، مطلب کوئی بجلی کے بقایا جات ہیں، کہیں اور بقایا جات ہیں. ہم آپس میں بھائی ہیں، مل جل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. آپ کیوں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کوئپا کا چیئرمین ہوں. جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ معذرت، ہمیں ٹائم کا ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا جو چینج ہو گیا ہے. کوئپا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن سر، جو آج آپ نے افتتاح کیا ہے، اس سے پہلے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کی دعوت پہ بلوچستان کا دورہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہم یہاں پہ جیسے وہ بھائی نے کہا کہ کم لوگ جا رہے ہیں، ہم کوئپا کا ریجنل آفس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں، اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ اسکل سینٹر سر بنا رہے ہیں. اور آپ سے گزارش یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز جابس پہ بھجوایا، اور جب سے پوئپا بنی ہے اب تک تقریباً 1.25 کروڑ لوگ جا چکے ہیں سر اوورسیز جابس پہ تھرو پوئپا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ گئے سر، اگر آپ ہمارے ایمبیسڈر جو وہاں پہ ہیں اور سی ڈبلیو ایز ہیں ان کو ذرا ایکٹیویٹ کریں، یہ تعداد ڈبل ہو جائے سر. آپ سے گزارش ہے ذرا تشریف رکھیں، میں ان سے بات کر کے پھر آپ سے کرتا ہوں. پتہ ہے آپ کوئٹہ شہر کے رہنے والے، سردیوں کا موسم ہے اور گیس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی وہ ہے، کیونکہ بل لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور جو لوگ اگر چوری نہ بھی کرے وہ مجبور ہے، ان کو چوری کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں اتنا گیس نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے ایک انڈسٹری کے مقابلے میں پورا کوئٹہ میں بھی اگر گیس استعمال ہو تب بھی وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئٹہ کے لوگوں کو جو گیس ہے وہ عیشی کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ ان کی ضرورت ہے. تو ایک تو گیس کے محکمے کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے. دوسرا سی پیک کی میں بات کروں گا، سی پیک کا جو مغربی روٹ اس کو ہم نے ویسے فائنانس کی جو سمری آئی ہے صرف بلوچستان کو ایگزمپشن دی ہے گیس کے حوالے سے، باقی کسی کو نہیں دی. سر آپ بل اٹھا کے دیکھیں اس میں انہوں نے جو چارجز میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. جو سپلائی اس وقت دوسرے صوبوں کو اس کو کرٹیل کر رہے ہیں، اس کو لمٹ کر رہے ہیں، صرف اور صرف ایگزمپشن بلوچستان کو دی ہے کہ ادھر سردیوں کے موسم میں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے، باقی کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن تنگ ہو رہے ہیں. میں اس کو فالو اپ کروں گا، لیکن ہم نے انشور کیا تھا تھرو سمری کہ بلوچستان اس میں ایکسکلوڈ رہے. جو مغربی روٹ کے تھے اس کو ڈراپ کیے، پھر جب آپ آئے تو آپ نے اس پہ اسٹینڈ لیا، لیکن ابھی بھی گراؤنڈ پہ کوئی پروجیکٹ خاص کر جو مغربی روٹ کی بات ہم کریں بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس پہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا نئے پروجیکٹ کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگ سارے دن گر رہے ہوتے، گھنٹے گر رہے ہوتے کہ کب کا کٹ جائے گا، اور نگران حکومت بس 3 دن رہ گئے، 1 مہینہ رہ گیا، 1.5 مہینہ رہ گیا، واپس ادھر لیاقت بازار میں گھوم رہا ہوگا. ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے نئے اس کا. ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نئے پروجیکٹس لے کر آئیں جب کانسٹیٹیوشنلی ہم مینڈیٹڈ نہیں ہے، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس کے باوجود
اس کے باوجود میں نے مختلف حلقوں سے یہ درخواست کی کہ جو کوئٹہ خوزدار سیکشن ہے ہمارا ڈیول کیریج وے کا، اس کا فائنانس نہیں ہے. یہ صرف NHA وغیرہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی پروجیکٹ ہو گیا ہے، ڈیزائن ہو گیا ہے، ٹینڈرنگ پہ بھی پہنچ گیا، پیسے ہوتے نہیں. تو میں نے سعودی گورنمنٹ سے بھی، جو کہ سعودی فنڈ ہے، سورن فنڈ ہے ان کا، وہ مختلف اس کو فائنانس کرتے ہیں، اور اماراتی دونوں کو، کہ اگر ہمارے حکومت کے دورانیے میں فائنانس اس کی کمٹ ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ ہم جیت گئے. اس کے بعد ٹینڈر بھی ہو جائے گا، ایوارڈ بھی ہو جائے گا، امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی. سب سے بڑا پرابلم ہمیں آ رہا ہے کہ پروجیکٹس کی فائنانسنگ نہیں ہو رہی ہے، پیسے اس کے لیے نہیں آ رہے. اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو پرانے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں، نئے پروجیکٹس تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور جو پرانے ہیں اس میں کوئٹہ خوزدار سیکشن مجھے لگتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر وہ جو خوزدار آنورڈس کوئٹہ کی طرف ہے، اس پہ تو چھوٹا سا کام شروع ہو چکا ہے، وہ اگر فائنانس ہم نے انشور کرا لیا تو یہ جو ڈیول کیریج وے ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی ہم بہت بڑی کنٹریبیوشن کر جائیں گے. اس پہ میں لگا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ فروری تک کوئی اچھی خبر اس پہ آ جائے گی. نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ بلوچستان کا جو وفاق میں کوٹا ہے ملازمتوں کا، اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ جو باہر سے ایک آفیسر آتا ہے وہ یہاں اپنے بچوں کا ڈومیسائل بھی بنواتا ہے. ہمیں بلوچستان والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں جا کے اس کے بچے اسی بلوچستان کے کوٹے پہ ملازمتیں لیتے ہیں. چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے، اور ایک بڑا اعزاز ہے کہ بلوچستان کا وزیر اعظم ہے، تو لوگوں کو آپ سے توقع بھی بہت زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں کوئی اس قسم کے اقدامات آپ اٹھائیں گے کہ آئندہ بلوچستان کے جو اوریجنل لوگ ہیں، جو یہاں کے بے شک یہاں کے رہنے والے ہیں، لوکل ہیں، ڈومیسائل ہیں، ان کے بچوں کو ملازمتیں ملیں؟ بگٹی صاحب، ایک زمانے تک شاید یہ ہوتا تھا کہ ابھی اس کے بیٹا ہے، اس کے بچے ہیں، یہ چیف سیکرٹری ہے، کیا کرے گا ادھر کے ڈومیسائل کو؟ چھوڑو ان باتوں کو، کوئی نہیں لیتا ہے. یہ جو ہمارے ڈومیسائل اوریجنل ڈومیسائل ہیں، اس کو ہم نے ادھر تک کیا ہوا ہے. کبھی ہمیں جو ہے نا نصیر آباد والا برا لگ رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں کبھی مکران والا برا لگ رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں جو ہے نا جالاوان ساراوان ایک دوسرے کے برا لگ رہا ہوتا ہے، پھر اچکزئی کو کاکڑ برا لگ رہا ہوتا ہے، پھر کاکڑ کو ترین برا لگ رہا ہے. اس سے کوئی حد نہیں ہے اس کی. 1970 کے بعد اگر کسی کا ڈومیسائل بلوچستان صوبے کا غلط بنا ہوا ہے، اس کے خلاف ضرور ہم کارروائی کریں گے، یا ہونی چاہیے. مور اور لیس پاکستان کہیں اور چلا گیا ہے، یہ ابھی تک ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اپنا ذہن اور قلب کھول کے اپنے بچوں کو محنت کی ترغیب دینی چاہیے کہ محنت کیسے کروائیں، اسکل کیسے ڈیولپ کروائیں. 10,000 لوگوں کو اسکل دلوانا چاہتے ہیں، اسکل لینے کی صلاحیت نہیں ہے، لینے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم حیران ہیں کہ بھیجیں تو کہاں بھیجیں ان کو. اپرچونٹیز موجود ہے، اپرچونٹیز کے لیے پریپیئرڈنس نہیں ہے. جو اصل کام ہے، آتے ہیں، ملتے ہیں، اس پہ فوکس کرتے ہیں، وہ ہماری خدمت ہونی چاہیے اور ہوگی. یہ وکٹم کارڈ ہم نے بہت کھیل لیا، ابھی میرے خیال میں اس کو اس سے آگے نکلتے ہیں. نہیں، آپ نے کر لیا. جی نا. بجلی کا جو ہے وہ آپ سے ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی ملے، نواب اسلم صاحب اور باقی لوگوں نے بھی وہ کیا. بڑا بحران ہے، خاص کر ذمہ دار رورل ایریا میں 3 سے 6 گھنٹے جو ہے سپلائی ہے. دوسرا وہ لاسٹ جو ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی کوئٹہ میں، خاص کر جو ایجوکیشن میں کوئی 10,000 9-10,000 پوسٹیں ہے، وہ بڑی متنازع ہو گئی ہے. ابھی تک اس کا کوئی وہ جو آپ لوگوں نے سفارشات دی ہے، جان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا ہے، کوئی 7 ارب کا گھپلا ہوا ہے، اس پہ کوئی فائنڈنگ فائنل نہیں ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں. اس کا تھوڑا وہ میرے خیال میں کینسل ہو گئی ہیں، اور وہ چیف سیکرٹری صاحب کورٹ میں خود انہوں نے ریپرزنٹیشن دی ہے. ہم لوگوں کے ایکسپلائٹیشن کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے. یہ 10-10 20-20 لاکھ روپے میں جو نوکریاں بک رہی تھیں، یا اگر کوئی سوچ رہا ہوگا کہ وہ آگے بیچ دے گا، تو ہمیں ہر جگہ وہ ہر اول دستے میں ریزسٹنٹ پائیں گے. ابھی اس میں ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، یہ سارے اپنے لوگوں سے پیسے لے رہے تھے، اس پہ لوگ نہیں بولتے، منہ بند ہے. سب کو پتہ ہے کہ 20-20 لاکھ روپے کون لیتا تھا، 10-10 لاکھ روپے کون لیتا تھا. سارے تو مندار تھے، سارے صاحب حیثیت تھے، سارے صاحب اقتدار تھے.
جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس کی طرف ہماری کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. یہ کینسل ہو گئی ہیں، بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ سروس اور اس سروس کے نام پہ جو یہ 2 نمبری کی بازار انہوں نے ادھر گرم کی ہوئے، ہمیں سب پتہ ہے. جو کل تک ویسپا اسکوٹر نہیں خرید سکتے تھے، آج اربوں روپے کے جائیدادوں میں گھروں میں رہ رہے ہیں. یہاں پر وہاں پر سب کا منہ بند ہوتا ہے ہمارا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو انویسٹیگیٹو انداز میں ایکسپوز کیے. میرا نام لینا آسان ہے، میں کمزور آدمی ہوں، شریف آدمی ہوں، کسی کو کچھ کہتا نہیں ہوں. جو تگڑا ہوتا ہے 2-4 کلاشنکوفوں کے ساتھ، اس کا تو نام کوئی نہیں لیتا. اپنے بسترے میں بھی جو گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس ٹھنڈے انداز میں بھی خوفزدہ ہوتے ہیں. یہ اس کو ہم بالکل ریزسٹ کریں گے. سی ایس صاحب کو ہم نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں انشاءاللہ. اور باقی سفارش سے لوگ لگتے ہیں، لگے یہی بلوچستان کے لوگ لگ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ سفارش کریں، یہ کریں، میں کروں، کوئی اور کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیسے لے کے نہیں کرنے دیں گے. شاہد صاحب دیکھیں، ہمارے پاس تو ہے 1.5 مہینہ یا شاید 1 مہینہ 45 دن. کیلکولیٹ کرنے کو بھی دل نہیں کرتے کہ کتنے دن رہ گئے. جب تک ہم ہیں ہم اس کو ریزسٹ کریں، اور ریزسٹنس میں یہ ایکسپلائٹیشن روک لیں. اس کے بعد والی حکومت ان کو سزا دے دے. وہ تو پھر ان کا بھی تو آخر کوئی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سارا کام ہم کریں. اس کو روکنا بہت بڑا جہاد ہے. کوئی نہیں روک پا رہا تھا اس کو. اور کھلم کھلا زیارت سے لے کے گوادر تک ہر ایک نے ریٹس لگائے ہوئے تھے. پبلک ریپرزنٹیٹیوز کے نام لیے جا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ان سے جڑے ہوئے لوگ بڑے بڑے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں. ہم اس پروسیس کو روک دیتے، اس کے بعد حکومت آئے گی، وہ ہو سکتا ہے وہ خود واپس حکومت میں آ جائے، پھر ہم کیا کریں گے. لیکن یہ تو ان کا مسئلہ ہے اور آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، پھر آپ لوگ اس کو اٹھائیں. ہم اس دور میں کم سے کم اس کو مینج کریں گے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہو اور ریورس ہو جائے یہ چیز. یہ نہیں آپ نے کر دیا ایوب صاحب، دیکھیں اس طرح باقی دوستوں کو بھی موقع دے دیں. نہیں، ایک سوال پھر مجھے واٹس ایپ کرنا، اس کا جواب میں دے دوں گا. ادھر جو ہے نا سب کو سر ہم لوگوں نے آئی ٹی سینٹر کھول دیے، لیکن سر آپ دیکھ لیں کہ کوئٹہ میں سر آپ کے کوئٹہ میں بالکل نیٹ ورک ہے ہی نہیں. یعنی آپ کوئٹہ کے اگر پوسٹ علاقوں جو سائڈ علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی پی ٹی سی ایل کی نہ سروسز ہے نہ کچھ ہے، اور ایرا بھی سر ٹیکنالوجی کے سر ہے. تو سر یہ آئی ٹی کے پروفیشنل جو لوگ ہیں تو یہ کس طرح سر اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ صرف کوئٹہ کی حد تک نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے. ایریا میں تو پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ کوئٹہ میری جان میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں مسئلہ. میں تمہارے اس پہ تائید کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں نا. میں جب باہر بھی آئی ٹی بزنس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی تو یہی ایک چیلنج آ رہا تھا آئی ٹی کا کہ وہ آرڈر پلیس جب کراتے ہیں یہاں پر، جب انٹرنیٹ کلوز ہو جاتا ہے تو وہ آرڈر پورا نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلائنٹیج بدل جاتی. تو یہ ایک سیکیورٹی وائز سروسز کا ایک چیلنج ہمیں درپیش ہے. ایک ہماری فائر وال ڈیزائن ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ فائر وال شاید فروری مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور جن کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہوگا، روکنا ہوگا، وہ ہم روکنے کے قابل ہوں گے، اور جو نارمل اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ سروس اویلیبل ہوگی. یہی اس کا ایک آنسر ہے. ٹیکنالوجی سلوشن ہے، اسی پہ لگے ہوئے انشاءاللہ ہوگا. یہ تو سوال نہیں ہے نا، میں کیا جواب دوں؟ سوال تو نہیں ہے نا، میں کیا جواب دوں؟ میں خاموش رہ گیا. دیکھو آپ میری جان، آپ کو میں ایک برس کروں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک تو ہمارا اور آپ کا بڑا احترام کا رشتہ ہے.
ہمارا اور آپ کا طنز کرنے کا اختیار نہیں ہے، ایک دوسرے پہ سوال کرنے کا ہے. سوال کرنے کے لیے آپ پریولیجڈ ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں. طنز کرنا ہو نا تو اس میں پھر میں اور آپ ذاتی طور پہ گپ شپ لگا سکتے ہیں. کاکڑ صاحب، آپ کا تعلق بلوچستان سے اور بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے اور یہاں کی جو لوگوں کی مرمیاں ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بخوبی پتہ ہے. جاتے بلوچستان کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ بلوچستان کی جو مرمیاں ہیں اور مسائل حل ہو سکیں؟ اب دیکھیں، بلوچستان کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کرونک مسائل ہیں، پرانے مسائل ہیں اور کمپلیکس مسائل. حل تو اس کا یہی ہے کہ جب تک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں اس پہ اپنا اپنا کردار ٹھیک ادا نہ کر سکے. میرے خیال میں ہمارے مسائل گورننس سے جڑے ہوئے ہیں. ہماری گورننس بہتر نہیں ہے، ہماری گورننس ٹھیک نہیں ہے، جس میں ہمارا بھی کردار آتا ہے. بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا کردار آتا ہے. ہمارے ہاں ایک 2 ٹیئرز بیوروکریسی کی ڈیولپ ہو گئی ہیں. ایک آپ باہر سے بیوروکریٹس لے کر آتے ہیں سینٹرل سروسز کے، اور ایک آپ کے پاس ایک پروونشل اسٹرکچر اور اینٹی ہے. اس میں بھی آئیڈینٹی پالیٹکس کی وجہ سے پچھلے 2-3 دہائیوں میں ایک سیاست چلی ہے جس کے آج ہم اثرات بھگت رہے ہیں. ایک زمانے میں بہت بڑی ریزنٹمنٹ ہوتی تھی کہ یہاں پر پنجابی بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے، پنجابی پولیس افسر بیٹھا ہوا ہے، فلانا بیٹھا ہوا ہے. اب وہ ٹرانسفارم ہو گئے ہیں، میرے اور آپ جیسے لوگ یہاں پر پشتون اور بلوچ آ گئے ہیں. لیکن اس کے جو سروس ڈیلیوری پہ اثرات ہیں اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ بہتر ہو گئے یا کچھ خراب ہو گئے ہیں، اور اگر خراب ہوئے ہیں تو اس کا پھر حل کیا ہے. اس پہ ایک مکسچر لایا جائے. ہم نے پروونشل گورنمنٹ نے ہم سے سول سروسز کے اس میں زمرے میں کوئی لوگ مانگے تھے، وہ ہم نے انشور کر کے ان کو بھجوا دیے تاکہ بیوروکریسی میں آپ کی کوئی میریٹوکریسی آ جائے، ایک بلینڈ آ جائے، اور وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو، لائن ڈپارٹمنٹس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، ڈسٹرکٹس کی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بلو پرنٹ دے دیں پھر الیکٹڈ گورنمنٹ کو. اور پھر وہ اپنا ظاہر ہے پھر ان کا مینڈیٹ ہے، پھر وہی جواب دہ ہوں گے اور انہی سے یہ سوال بنتا ہوگا. اگر میں سمجھتا ہوں، یہ میں اس کی موجودگی میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، میرا بلوچستان کے لیے سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ میں نے شکیل قادر جیسا بندہ دیکھا. یہاں پہ تمام لوگ ہیں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان بیوروکریسی میں اگر میری انٹینشن بلوچستان کے حوالے سے ڈیزل اور پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی تو میں یہ نہیں بیچتا. میں اس پہ فخر کرتا ہوں، میں اس کو کلیم کرتا ہوں. میں نے کسی سے مشاورت نہیں کی، یہ فون اٹھایا اور اس کو آرڈر کر کے نکال دیا اس کو. اس کے بعد ایک ٹیم دی کہ یہ ٹیم بھی اپنی لے جائیں، اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی تھی کہ ایک ایڈمنسٹریٹو انارکی ہے، ایک شریف سے چیف منسٹر آپ کو مل گیا، اس کو سپورٹ کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے نظام کو. ان 3 ساڑھے 3 یا 4 مہینے جو بھی ہمیں ملے، 5 ہے میکسیمم. آپ کو اندازہ ہے ہمارا جو حال ہوا ہے بیوروکریٹک ارینجمنٹ میں، وہ کس سے ڈکا چھپا ہے. ایسے ڈپٹی کمشنر ضلعوں کے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3-3, 4-4, 5-5 ارب روپے اسمگلنگ کے زمرے میں کما چکے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اور سماج پہ جو اس کے اثرات آ رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں. اس کو ریورس کرنا بہت بڑا چیلنج تھا. جہاں ہم یہ بات کر رہے تھے، میں کہتے او جی آپ تو بلوچ دشمن ہیں، بلوچستان دشمن ہے، آپ لوگ وہاں پہ لوگ بے روزگار ہیں، ان کے جو چھوٹا موٹا روزگار ہے وہ بھی آپ بند کر رہے ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اچھا ویکنسیز کتنی ہیں؟ کہا جی 80,000، جس کے لیے 20 لاکھ روپے یہ ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے لے رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار میں تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا، یہ کسی اور کا روزگار تھا جس میں 0.05% بیوروکریٹ اور کچھ اشرافیہ، اور یہ ان کا ایک الائنس تھا، پورے صوبے کو کرمبل کیا ہوا تھا، اور اس سے جو نیشنل اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا وہ علیحدہ ہے. ہم یہی چھوٹی موٹی چیزیں کر سکتے تھے، کی ہیں، کوشش کی ہے کہ کسی اسکینڈل کی زد میں نہ آئے. کہیں پر کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے ہمارے کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو بالکل مجھ سے پوچھیں.
یا وفاق میں ہم نے کی ہوں یا صوبوں میں ہم نے کی ہوں، چاروں صوبے ہمارے انڈر ہیں. یہی ہماری کنٹریبیوشن تھی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آنے والی مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہوگی، تمام کے تمام سول سوسائٹی، جرنلسٹ، میڈیا، وہ ان پہ بھی ایسے ہی ویجیلنٹ رہیں گے، ان سے بھی اسی طرح کوشچنز ریز کریں گے اور کنسٹرکٹیو انداز میں ان کو بھی انگیج کریں گے. اور اگر ہم نے اس کو ریورس کیا، کولیپس کیا اس پروسیس کو، نقصان ہوگا. میرا یہ بھی ہے جی. اگری صاحب آپ کا ہو گیا تھا، نہ کرو، دوسرے دوستوں کو دو نا. سر ایک چھوٹا سوال، آپ کے چلیں آپ کر لیں. آپ کے ایک ساتھی کل پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے، 45 دن کے بعد آپ کن کو پیارے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے میں اپنی پارٹی بنا لوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھے پیارے ہو، ضروری نہیں میں ہی لوگوں کو پیارا ہوں. ہو سکتا ہے لوگ مجھے پیارے ہو جائیں. دیکھیے یہ اسپیکولیٹو سوال ہے. 45 دن بعد کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اگر بقضاء الہی میرا انتقال ہو گیا پھر میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا. ہاں امین، میں بھی نہیں چاہتا، میں بھی اللہ سے مہلت مانگ رہا ہوں اپنے لیے. تو کاظم صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اچھا 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 اچھا. تو ارادہ میرا کوئی نہیں ہے کسی بھی جماعت کو جوائن کرنے کا. سرفراز بھٹی کا اشارہ دے نہیں، سرفراز جانے اس کا کام جانے، اس سے تو وہ یہ خود پوچھے. یہ تو مجھ سے پوچھ رہے کہ میں 45 دن بعد کہاں پہ آ رہا ہوں گا. میرا کوئی ارادہ کسی جماعت کو جوائن کرنے کا نہیں ہے. اس کے بعد فیصلہ کریں گے سیاست کرنی بھی ہے نہیں کرنی. تھینک یو سر. جی جی سر. جی 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 حضرت. دیکھیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ملک میں ایک بڑی ہلچل ہوتی ہے. ہلچل ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں، بڑے بڑے اور ایشوز سامنے آتے ہیں اور پارٹیاں جو اپنے اپنے ایشوز لاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی؟ کوئی اسٹیبلٹی آئے گی یا پھر کوئی ہنگ پارلیمنٹ یا اسی طرح کی کوئی چیز ہوگی؟ دیکھیے سلیم صاحب، ظاہر ہے دونوں سچویشنز ہو سکتی ہے کہ کیوٹک سچویشن ہو یا بڑی اسٹیبل حکومت وجود میں آ جائے. الیکشن کرانا تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اس کا کانسیکوینس کیا آنا ہے یہ کسی الیکشن کے لیے کبھی کوئی نہیں سوچتا. تو اس لیے میں اس سوال کو پرٹیننٹ اس لیے نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کبھی کسی الیکشن سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس الیکشن کے بعد ہمارے ملک میں کیا ہوگا. جب آپ جمہوری نظام میں رہ رہے ہیں، اچھا ہوگا برا ہوگا، کیوٹک ہوگا، اسٹیبل ہوگا، انسٹیبل ہوگا، الیکشن تو ہونا ہے. تو لیٹ الیکشن ہیپن، اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا دیکھ لیں گے. تھینک یو.